الحزب الاعظم جو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں یا قرآن کریم کی دعائیں وہ جمع کی تھیں. تو ذرا مفصل ہے، لمبی ہے. ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے لیے اس کے اختصار کی ضرورت تھی، تو حضرت والا نے مختصر مناجات مقبول کے نام سے یہ مجموعہ جمع فرمایا، اور اس کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ ہر روز تھوڑی سی دعائیں اس میں ہو جائیں. اس کو ایک منزل کہتے ہیں. ہفتے کی منزل، اتوار کی منزل، پیر کی منزل، منگل بدھ جمعرات کی منزل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دعاؤں کا خاص پیر سے تعلق ہے یا منگل سے تعلق ہے یا بدھ سے تعلق ہے، یا بس جمع کیے ہیں تاکہ ایک مرتبہ وہ سارا خلاصہ ہفتے میں آدمی وہ دعائیں مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، جیسا میں نے عرض کیا تھا، دعا مانگنا آتا نہیں. تو قربان جائیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ہمیں مانگنا بھی سکھا گئے کہ کیا مانگنا چاہیے، کس طرح مانگنا چاہیے، کن الفاظ میں مانگنا چاہیے. تو وہی مناجات مقبول کا حاصل ہے. تو اس کی پہلی منزل میں حضرت نے وہ دعائیں جمع فرمائی ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں. یا تو اس طرح ہوئی ہیں کہ آپ نے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، جیسے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہا کہ کہو یہ دعا کے الفاظ کہو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کیا پروردگار میری مغفرت بھی فرمائیے، مجھ پر رحمت بھی فرمائیے، انت ارحم الراحمین. تو بعض تو وہ ہیں جو خود سکھائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، اور بعض ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی اور ان کی تعریف فرمائی کہ فلاں بندے نے یہ دعا کی، یا کچھ لوگ اچھے لوگ ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں. تو ان دعاؤں کی تعریف فرمائی کہ یہ دعائیں اچھی دعائیں ہیں، اور بندوں نے، اچھے بندوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے یہ دعائیں کی ہیں. تو پہلی منزل میں حضرت نے شروع میں وہ قرآنی دعائیں جمع کی ہیں. قرآنی دعاؤں کا ایک خاصہ اور ان کا ایک امتیاز اور ان کا ایک بڑا فائدہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے مواعظ میں بیان فرمایا کہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھلائیں، ہمیں آپ کو سکھلائیں کہ یہ دعا مانگا کرو، تو یہ دعا جو ہے انشاءاللہ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود سکھلا رہے ہیں کہ یہ کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین مثلا. تو ایک شریف آدمی سے بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو دعوت دے کہ بھائی مجھ سے یہ مانگو، اور جب دینے کا وقت آئے تو کہ بھاگ جاؤ. کوئی شریف آدمی ایسا نہیں کر سکتا. تو اللہ جل جلالہ جو ارحم الراحمین ہیں وہ ہم سے کہیں کہ یہ دعا کرو، اور پھر اس کی رد کر دیں کہ نہیں میں نہیں دیتا تمہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا مضمون بنا کر، درخواست کا مضمون بنا کر بتا دیا کہ دیکھو یہ کہو گے، یہ درخواست کرو گے تو پھر ہمیں دیکھو ہماری کیا رحمت ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. لہذا قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ خود اللہ جل جلالہ نے سکھائیں کہ یہ دعا مانگا کرو. تو اب یہ بات بڑی بعید ہے
تقریباً ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دعا سکھائیں اور ہم وہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ رد فرما دے. یہ نہیں ہو سکتا. لہذا پہلے وہ دعائیں جمع کی ہیں حضرت نے جو قرآن کریم میں آئی ہیں. اس کے بعد وہ آئی ہیں جو احادیث میں آئی ہیں. ہر ایک دعا ایسی ہے کہ ان میں سے ایک دعا بھی قبول ہو جائے انسان کا بیڑا پار ہو جائے. تو شروع کیا ہے مناجات مقبول کو اس قرآنی دعا سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اکثر و بیشتر یاد ہوتی ہے. جن لوگوں کو نماز جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی وہ یہ پڑھتے رہتے ہیں. کئی لوگوں نے بتایا کہ جی ہم تو نماز جنازے کی جو تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے وہ بہت افسوس ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمانوں کو یاد نہیں ہوتی. کیا مشکل کام ہے جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے آدمی اس کو یاد کر لے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑا مجمع ہوتا ہے نماز جنازہ کا، لیکن اس میں وہ لوگ جو صحیح دعا کرتے ہوں جنازے سے مناسب میرے خیال میں معدود چند ہی ہوتے ہیں. جو مدرسے سے تعلق ہے جس کا، مکتب سے کوئی تعلق ہے جس کا، وہ تو جانتا ہے. لیکن یہ ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات جو کالجوں اسکولوں میں پڑھے، تو مجھے نہیں خیال کہ ان کو یہ دعائیں یاد ہوتی ہوں گی. تو لہذا مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا جی ہمیں وہ دعا تو یاد نہیں ہے پر ربنا آتنا پڑھ لیتے ہیں تیسری رکعت میں، تیسری تکبیر کے بعد. چلو میں نے کہا پڑھ لو، یہی پڑھ لو، لیکن کوشش تو کرو، سیکھنے کی کوشش تو کرو. ایک مسلمان کو اگر نماز جنازہ نہ آئے تو کتنی بڑی یعنی سبکی کی بات ہے. عرب ممالک میں میں نے دیکھا کہ نماز جنازہ ہوتی ہے حرم میں تقریباً ہر نماز کے بعد. تو جو عرب لوگ وہاں کے باشندے ہیں وہ خوب دعائیں پڑھتے ہیں اور جنازے سے ہی دعائیں پڑھتے ہیں جو منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نہیں، 2-3 ہیں، 3-4 ہیں، اور بھی زیادہ ہیں. ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ یا تو خاموش کھڑے رہتے ہیں یا ربنا آتنا پڑھتے رہتے ہیں. چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے. لیکن بہرحال یہ دعا اتنی مشہور ہے کہ ہر بندے کو تقریباً آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اکثر و بیشتر جو دعائیں مانگتے دعا مانگتے تھے وہ یہ مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واذکروا اللہ کما ہداکم. پھر فرمایا کہ فمنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. کچھ لوگ وہ ہیں جو وہاں اس مقام مقدس پر پہنچنے کے بعد بھی بس دنیا ہی کی چیز مانگتے رہتے ہیں. مجھے اولاد دے دے، مجھے نوکری دے دے، مجھے رزق دے دے، مجھے صحت دے دے، جتنی دنیا کی ضرورت ہے وہ مانگتے رہتے ہیں. منہم من یقول آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہی مانگتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے. تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا،
ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی کمائی کا حصہ آخرت میں دیں گے. کمائی سے مراد اچھے اعمال کی کمائی.